شوکت نے جلدی سے فون بند کر کے جیب میں ڈالا اور داخلی گیٹ کا ایک پلڑا کھول دیا۔ ایک موٹر سائیکل اندر ڈرائیو وے میں آ گئی۔ پہلے سے موجود لوڈر کے پہلوں میں سے موٹر سائیکل روکی تھی۔ موٹر سائیکل پر 2 افراد سوار تھے۔ میں یہ دیکھ کر چونک گیا کہ جینس اور جیکٹ میں ملبوس موٹر سائیکل کے عقب سے اترنے والی ایک لمبی تڑنگی لڑکی تھی۔ اس کی کمر کے ساتھ ایک بڑا سا بیگ بندھا ہوا تھا۔ دوسرا ایک درمیانے قد کا نوجوان تھا، وہ بھی جینس اور گہرے رنگ کی جیکٹ میں ملبوس تھا۔ موٹر سائیکل سے اترتے ہی لڑکی نے شوکت کی طرف مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ شوکت نے جھجکتے ہوئے ایک ہاتھ تھام لیا۔ لڑکی نے رخ بدلا تو میرے لیے ایک اور حیرت منتظر تھی۔ لڑکی سفید فام تھی، اس کے تراشیدہ سنہری بال اس کے چہرے پر آ رہے تھے، جبکہ لڑکا مقامی تھا۔ اس نے بھی شوکت سے ہاتھ ملاتے ہوئے گفتگو کی، جس کے جواب میں شوکت نے کچھ بتاتے ہوئے ان کمروں کی طرف اشارہ کیا جو غیر ملکی مہمانوں کے لیے مخصوص تھے۔ اس دوران لڑکی کی نظر نیچے پڑے ہوئے شیدے پر پڑی۔ اس کے بارے میں لڑکی نے شوکت سے کچھ استفسار کیا۔ جواب میں شوکت ہونکو کے مانند اس کا منہ دیکھتا رہا۔ مقامی لڑکے نے غالباً ترجمانی کے فرائض سر انجام دیے۔ اس کے بعد لڑکی نے جھک کر شیدے کا جائزہ لیا۔ اس کے انداز میں رحم تھا۔ اس کے بعد اس نے مقامی لڑکے سے کچھ کہا، لڑکے نے شوکت سے کچھ کہا اور شوکت اسبات میں سر ہلاتا ہوا تیزی سے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ میں نے برق رفتاری سے اپنے لحاف میں گھس کر گہری نیند کی اداکاری شروع کر دی۔ شوکت کمرے میں آیا تو کچھ بڑبڑا رہا تھا، انداز میں جھنجھلاہٹ تھی، پھر فوراً ہی واپس چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی میں نے فوراً اپنی جگہ چھوڑ دی۔ مجھے شوکت نظر آیا، اس کے ہاتھ میں لحاف تھا جس سے اس نے شیدے کو ڈانپ دیا۔ اس پر اصرار لڑکی کی اس ادا نے مجھے حیران کرنے کے ساتھ خوش بھی کر دیا۔ لڑکی نے کمر سے بندھا بیگ کھول لیا۔ بیگ کو اٹھا کر وہ وسیع برآمدے میں لے گئی۔ اس نے فرش پر اکڑوں بیٹھ کر بیگ کھولا اور اس کے ہاتھ تیزی سے مصروف ہو گئے۔ میری تمام تر توجہ اس لڑکی کی جانب مبذول تھی۔ اس نے بیگ میں سے کچھ پارٹس نکالے، انہیں جوڑ کر ایک آلہ سا بنایا۔ یہ اس طرح کا آلہ تھا جو اکثر ہسٹری چینل میں قیمتی دھاتیں ڈھونڈنے والوں کے پاس ہوتا تھا۔ یہ بھی اس سے ملتا جلتا تھا۔ آلے کو مکمل طور سے جوڑ کر لڑکی نے کوئی بٹن دبایا۔ آلے پر سے اوپر سے نیچے متعدد سبز رنگ کے LED بلب روشن ہو کر اسپارکنگ کرنے لگے۔ شوکت برآمدے کے ستون کے ساتھ لگ کر حیرت اور خوف کی ملی جلی کیفیت سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ لڑکی اس آلے کو فرش پر گھمانے لگی۔ شوکت نے مقامی نوجوان سے کچھ کہا، جس کے جواب میں نوجوان نے جیکٹ کی جیب سے ایک پھولا ہوا لفافہ نکال کر شوکت کی طرف بڑھا دیا۔ شوکت نے ندیدوں کے مانند لفافے کو جبڑ لیا۔ لفافے کے اندر نظر ڈالتے اس کی آنکھوں میں ہزار وولٹ کے بلب جل اٹھے، جنہیں میں نے اتنی دور سے بھی دیکھ لیا۔ شوکت نے جلدی سے وہ لفافہ اپنے گرم چادر کے اندر پوشیدہ کر لیا۔ اس دوران لڑکی نے مقامی نوجوان کو آواز دی۔ آلے کے بلب ایک کمرے کے دروازے کے قریب تیزی سے سرخ رنگ میں بدل رہے تھے۔ لڑکی کے چہرے پر چمک آ گئی۔ مقامی نوجوان نے شوکت سے کچھ کہا۔ شوکت نے جلدی سے اس کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ یہ وسیع ہال تھا جہاں فرشی نشست تھی اور مشترکہ لاؤنج کے طور پر بھی استعمال ہوتا تھا۔ شوکت سمیت وہ تینوں ہال کے اندر چلے گئے۔ مجھے بے چینی نے گھیر لیا۔ جب 5 منٹ تک ان کی واپسی نہیں ہوئی تو میں حرکت میں آ گیا۔ 2 تکیے پھیلا کر میں نے بستر پر رکھے اور ان کے اوپر لحاف ڈال دیا۔ پہلی نظر میں اب ایسا لگتا تھا کہ میں وہاں سویا ہوا ہوں۔ میں نے احتیاط سے دروازہ کھولا۔ ایک نظر باہر ڈالنے کے بعد رجب تک میں برق رفتاری سے پہنچا۔ اس کے نیچے سے رائفل نکالنے کے بعد میں نے برآمدے کے ستونوں کی باری باری اوٹ لی اور پھر ہال کے کمرے میں پہنچ گیا۔ میں ابھی سن کے لے ہی رہا تھا کہ مقامی لڑکا کمرے کے دروازے سے نکلتا نظر آیا۔ اسی لمحے کے لیے ٹھٹک کر اس نے ادھر ادھر دیکھا، شاید اس کی چھٹی اس نے کوئی سگنل دیا۔ پھر سر جھٹک کر وہ بیگ پر جھک گیا جس میں سے لڑکی نے آلہ نکالا تھا۔ بیگ میں اس نے گتے کے 2 سفید ڈبے نکالے اور پھر کمرے میں غائب ہو گیا۔ میں نے اپنی سماعتوں کا رخ کمرے کی طرف مکمل طور سے گھما دیا، مگر اگلے 2 منٹ کے اندر کوئی معمولی سی آواز بھی سنائی نہ دی۔ میں ستون کی اور سے نکلا اور دبے دبے پاؤں کمرے کے دروازے تک پہنچ گیا۔ کھڑکیوں پر پردے گرے ہوئے تھے، اس لیے دروازے کے سوا اندر جھانکنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ ادھ کھلے دروازے سے میں نے اندر جھانکا تو ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ کمرہ خالی تھا۔ ہال کمرے کا 80% سے زائد دبیر قالین سے ڈھکا ہوا تھا جس پر فرشی صوفے وغیرہ لگے ہوئے تھے۔ باقی 20% پر ماربل کا فرش خالی چھوڑ دیا گیا تھا۔ اگلی دفعہ میں نے سر پورا اندر ڈال کر بغور جائزہ لیا۔ رائفل میرے ہاتھوں میں تیار تھی۔ اس دفعہ میں زیادہ بہتر طریقے سے دیکھنے میں کامیاب رہا۔ ماربل کے فرش کا ایک بڑا سا ٹکڑا اپنی جگہ پر کسی میکینزم کے تحت ہٹا ہوا تھا اور نیچے روشنی نظر آ رہی تھی۔ میرے دل نے کہا یہ کوئی بہت خاص راز میرے سامنے کھلنے جا رہا ہے۔ میں نے چند لمحے رک کر آگے کی پلاننگ وضع کی، پھر تیزی سے حرکت میں آ گیا۔ میں کھلی جگہ کے قریب پہنچ گیا تو مجھے 24 سیڑھیاں نیچے اترتی دکھائی دی۔ میں رائفل پہ 10 سیڑھیاں اترنے لگا۔ پہلا منظر جو مجھے نظر آیا وہ بالکل ایسا ہی تھا جیسے میرے سامنے کوئی کلاس روم ہو۔ کرسیاں، میز، ڈیسک، ٹیچر کی بڑی سی میز، میز کے اوپر لوازمات، عقب میں ٹیچر کی کرسی اور بڑا سا بلیک بورڈ جس پر جلی حروف میں ریاضی کی کوئی حل شدہ سوال لکھا ہوا تھا۔ ایک طرف جدید قسم کے 2 کیمرے اور لائٹس کے سٹینڈ دیکھ کر اندازہ ہوا کہ یہ کوئی فلم یا ڈرامے کا سیٹ ہے۔ مقامی لڑکا ایک کرسی پر چڑھا ہوا تھا، دیوار میں نصب ایک بلب کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہا تھا۔ سفید فام لڑکی اس کے قریب کھڑی تھی اور اس نے ایک ننھا سا کیمرہ پکڑ رکھا تھا۔ مجھ پر سب سے پہلے نظر لڑکی کی پڑی۔ اس کی آنکھیں کھلی رہ گئی اور کیمرہ اس کے ہاتھ سے گر گیا۔ شوکت بھی اپنی جگہ پر ششتر رہ گیا۔ خبردار کوئی اپنی جگہ سے ہلا تو مارا جائے گا، میری آواز اس تہخانے میں بم کے دھماکے کی مانند گونجی۔ مقامی لڑکے نے گھبراہٹ میں اپنی جگہ سے حرکت کی تو لڑکھڑا کر نیچے گر پڑا۔ سب سے پہلے شوکت کو ہوش میں آیا۔ میں سیڑھیوں سے اتر کر نیچے آ گیا۔ شوکت نے میری طرف بڑھتے ہوئے لڑکھڑاتی آواز میں کہا تمہیں تو کمرے جا، یہ ملک ہمارے مہمان۔ میں دوڑا۔ وہیں رک،
کہ دیکھ لیتا ہوں ملک کے مہمانوں کے ساتھ ساتھ تجھے بھی۔ میرے لہجے میں جو کچھ تھا اس نے شوکت کے ہوش اڑا دیا۔ اس کے قدم وہیں جم گئے اور چہرے پر ہوائیاں سی اڑنے لگی۔ نیچے گرنے والا نوجوان سیدھا ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ اس کے چہرے پر کرب سی کیفیت تھی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا کولہا تھام رکھا تھا۔ لڑکی نے قدم سنبھالا۔ میرے حلیے سے اندازہ ہو گیا کہ میں بھی فارم کا ملازم ہوں۔ وہ انگریزی بولی، بندوق نیچے کر لو، ہم شوکت کو بھی ادائیگی کر رہے ہیں، تمہیں بھی رقم دے دیں گے، 3 لاکھ ٹھیک رہیں گے۔ میں سوچ رہا تھا کہ خود کو چھپاؤں یا یہاں کر دوں۔ لڑکی نے قیمت بڑھائی، ٹھیک ہے تم 5 لاکھ لے لو۔ مقامی لڑکے نے اندازہ لگایا کہ میں بھی شوکت کی طرح انگریزی سے نابلد ہوں۔ اس نے فوراً تکلیف دہ لہجے میں لڑکی کی پیشکش مقامی زبان میں مجھ تک پہنچائی۔ شوکت نے کوسنے کے انداز میں کہا، سوچ کر رہا ہے زندگی بن جائے گی، یہ لوگ صرف انگریزوں کے رہنے کے طریقوں کی خفیہ ویڈیوز بنا رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں۔ میرے چپ رہنے سے شوکت کا حوصلہ بڑھا۔ 2 قدم اٹھا کر اس نے نرمی سے رائفل پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تو میرا ہاتھ برق رفتاری سے گھما۔ رائفل کا بٹ شوکت کی کن پٹی سے تھوڑا اوپر لگا، وہ تیورا کر نیچے گرا۔ لڑکی نے ہلکی سی چیخ ماری۔ مجھے اندازہ تھا کہ اب شوکت کو ہوش میں آنے کے لیے کئی گھنٹے درکار ہے۔ اس کی گرم چادر کھل گئی اور مقامی لڑکے کی جانب سے ملنے والا لفافہ دور جا گرا۔ اس کے اندر سے نوٹوں کی گڈیاں جھلک رہی تھیں۔ یہ کیا چل رہا ہے؟ میں نے رائفل کی نال مقامی لڑکے کی جانب سیدھی کی۔ لڑکے کا چہرہ زرد ہو گیا۔ اس نے گگیائے ہوئے لہجے میں کہا، ہم صحافی ہیں اور غیر ملکیوں کے غیر قانونی شکار کے متعلق ایک پروگرام۔ میں داڑا، یہ بکواس نہیں سننی میں نے۔ تم لوگوں نے بڑے سائنٹیفک طریقے سے یہ تہ خانہ کھوجا ہے، مجھے اصل بات بتاؤ۔ لڑکے نے بے بس نظروں سے سفید فام لڑکی کی طرف دیکھا اور میری ترجمانی کر دی۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ ملک گل شیر یا اس کے غیر ملکی مہمانوں سے ہٹ کر ہے، اس لیے میں نے بھی کھلنے کا فیصلہ کر لیا۔ لڑکی نے جواباً کہا، اسے کسی طرح مطمئن کرو، یہاں کے لوگ پیسوں کی خاطر کچھ بھی کر لیتے ہیں، اسے لالچ دو۔ وہ مجھے عام ملازم سمجھ رہی تھی جو انگریزی سے نہ بلتا۔ اس کے الفاظ میں ایک تلخ تر حقیقت تھی جو میرے وجود پر تازیانے کی مانند لگے تھے۔ میں نے لڑکی کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے انگریزی میں کہا، تمہارے الفاظ تمہارے تجزیے کے غماز ہیں، مگر ابھی یہاں کچھ لوگ باقی ہیں جن کے لیے پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہے۔ لڑکی نے مجھے حیران ہوتے ہوئے نظروں سے دیکھا۔ لڑکا بھی چونک گیا اور مجھے کھوجتی ہوئی نظروں سے دیکھا، پھر دھیرے سے بولا، کون ہو تم؟ کسی خفیہ ایجنسی کے بندے لگتے ہو۔ اپنے سوال کے ساتھ اس نے خیال آرائی بھی کی۔ وہ انگریزی میں بولا تھا تاکہ لڑکی کو بھی سمجھ آ سکے۔ میں نے بھی انگریزی میں کہا، اندازے لگانے کے لیے تم آزاد ہو، فی الحال میں تم دونوں کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں، تم لوگ کون ہو اور یہ سب کیا کھیل ہے، کس چکر میں ہو تم لوگ؟ لڑکی بہت جوش انداز میں بولی، اگر واقعی تمہارا تعلق کسی خفیہ ایجنسی سے ہے اور تم ملک گل شیر اور اس کے مہمانوں کے متعلق کسی چھان بین کے مشن پر ہو تو پھر ہم دوست ہیں، میں بہت کچھ تمہیں بتا سکتی ہوں۔ مجھے لگا کہ خفیہ ایجنسی سے تعلق ظاہر کرنا ہی مناسب ہے۔ میں نے کہا، اس لڑکے نے درست اندازہ لگایا ہے، میرا تعلق قانون نافذ کرنے والے ادارے سے ہی ہے، اغوا، زیادتی اور قتل کی وارداتوں کی تفتیش کے لیے میں ملازم کے روپ میں یہاں ہوں۔ لڑکی کی آنکھوں میں چمک نمودار ہوئی۔ یہ اغوا اور قتل وغیرہ جڑواں بہنوں کے اور ماں بیٹی کا وغیرہ کا تو نہیں ہے؟ میں نے کہا، جڑواں بہنیں تو نہیں، البتہ 2 کیسز ماں اور بیٹی کے ہیں اور تیسرا 2 بہنوں کا ہے۔ لڑکی نے تیز لہجے میں کہا، ہمارا مقصد ایک ہی ہے کہ ہم بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں۔ میں بھی ان انسانوں کے روپ میں درندوں کو بے نقاب کرنے کی غرض سے برطانیہ سے آئی ہوں۔ میرا نام جینیفر ہے اور ایک معروف برطانوی تحقیقاتی نشریاتی ادارے سے میرا تعلق ہے۔ مجھے جینیفر کے لہجے سے سچائی کی بو آئی۔ میں نے رائفل جھکائی، آ جاؤ اوپر چل کر بیٹھتے ہیں۔ لڑکا لنگڑاتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے کولے پر بڑے زور کی چوٹ آئی تھی جس کا اثر اس کے چہرے پر نمایاں تھا۔ اس سرد اور تاریک رات میں جینیفر نے جو کچھ مجھے بتایا وہ میرے لیے کسی ہوش ربا داستان سے کم نہیں تھا۔ میرا انسان اور انسانیت پر سرہا سا اعتماد جیسے دھواں بن کر اڑ گیا۔ انسان اپنے ہی جیسے انسانوں کو درندوں کی مانند نوچنے اور گھسوٹنے پر اتر آیا ہے۔ یہ سب اپنے کمپیوٹر کی اسکرین پر منہ مانگے معاوضے پر دیکھنے والے بھی مہذب ترین دنیا کے باشندے تھے اور خود کو بڑے فخر سے انسانی حقوق کا علمبردار گردانتے تھے۔ نہ جانے وہ اپنے کون سے حیوانی جذبات کی تسکین چاہتے تھے۔ کاشف اور ماری ڈارک ویب پر انسانیت سوز اور تشدد آمیز ویڈیوز بنا کر بیچنے والی ایک سنڈیکیٹ کا حصہ تھے۔ جینیفر کا تحقیقاتی اور نشریاتی ادارہ کافی عرصے سے ان کے پیچھے تھا اور بڑی تیزی سے ناقابل تردید ثبوت اکٹھے کر رہا تھا۔ جینیفر نے بتایا کہ دنیا کے امیر ترین اسکینڈینیویا کے ممالک میں ایسے لوگوں کی تعداد لاکھوں میں ہے جو گراں قدر معاوضے پر ڈارک ویب پر ایسی ویڈیوز دیکھتے ہیں۔ ایسی ویڈیوز میں سر فہرست بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کی ویڈیوز تھیں۔ اس کے علاوہ ماں اور بیٹی کے ساتھ حقیقی ماحول میں تشدد آمیز جنسی زیادتی کی ویڈیوز بھی بڑی ڈیمانڈ میں تھیں۔ آج کل جڑواں بہنیں ہارٹ آئٹم ہیں۔ ویڈیوز بنانے والے درندوں کے لیے غریب اور ایسے ممالک شکارگاہ کا درجہ رکھتے تھے جہاں قانون کی گرفت کمزور ہو۔ پاکستان کے دیہی علاقوں میں ان لوگوں کے لیے بے پناہ کشش تھی۔ جینیفر ان لوگوں کے طریقہ واردات کے بارے میں بہت اچھی طرح جانتی تھی۔ یہ لوگ مالی مدد کے نام پر اپنے شکار تاڑتے تھے اور اسے مکمل طور پر اپنی گرفت میں کرنے کے بعد اس پر جپٹتے تھے۔ جینیفر نے مزید بتایا کہ پاکستان میں ان لوگوں کے ساتھ چودھری سلامت اور ملک گل شیر کا مینیجر خرم پوری طرح ملوث تھے۔ شکار تاڑنے اور اسے اپنے جال میں پھنسانے کی ذمہ داری خرم کی تھی۔ چودھری سلامت مکمل لاجسٹک سپورٹ دیتا تھا۔ ملک گل شیر کے بارے میں اس نے بتایا کہ بے بسی اور مجبوری کے سبب وہ ان لوگوں کے ساتھ ہے۔ اس کی بیٹی کو کاشف نے یرغمال بنایا ہوا ہے۔ ملک اپنی داماد کی خطرناکی سے پوری طرح سے آگاہ تھا، مگر بیٹی کی جان بچانے کی خاطر وہ ان لوگوں کی انگلیوں کے اشارے پر ناچنے پر مجبور تھا۔ ان کی نیک نامی کو بھی یہ لوگ اپنے مکروہ مقاصد کی تکمیل کے لیے استعمال کر رہے تھے۔ مجھے شک ہوا کہ جینیفر کی معلومات کا کچھ نہ کچھ محض ملک بھی ہے۔ بعد ازاں میرا یہ قیاسہ صرف درست ہی نہ نکلا بلکہ یہ بھی پتا چلا کہ خاص طریقے سے ملک نے خود ہی جینیفر کے ادارے سے رابطہ کیا تھا۔ فی الوقت میں نے اس حوالے سے جینیفر کو
खरीदना मुनासिब न समझा। जेनिफर के साथ जो नौजवान था इसका नाम शाहिद आफंदी था। जेनिफर के इदारे का मुकामी नुमाइंदा और खासा मारूफ सहाफ़ी था। इसने भी हुलिया बदला हुआ था। शाहिद आफंदी इस्लामाबाद में होता था। ये इसका आबाई इलाका था, इसलिए इसे यहाँ ज़्यादा मुश्किल पेश नहीं है। शाहिद आफंदी का बाप और मल्क बचपन के दोस्त थे। इस मौका पर शाहिद आफंदी ने भी गुफ्तगू में हिस्सा लेते हुए बताया कि इस तरह के 2 और ज़ेर ज़मीन लोगों ने सेटअप बना रखे हैं जहाँ से वो कामयाबी से खुफिया कैमरे और माइक्रोफोन्स वगैरह नस्ब कर चुके हैं। मौली वगैरह की रिकॉर्डिंग से होने वाली गुफ्तगू में पता चला था कि वो लोग अभी भी शिकार ताड़े हैं। 2 जुड़वां कमसिन बहनें तो उन्होंने फाइनल कर ली हैं। अब उन लोगों को जवां साल माँ बेटी या ऐसी 2 बहनों की तलाश थी जो देखने में माँ बेटी जैसी लगती हूँ। मुझे इस टीचर और इसकी कमसिन बहन का ख्याल आ गया जिन्हें मछली के तालाब में डुबो कर मारा गया था और बाद अज़ा इनकी लाशें कच्ची वा नामी नहर से बरामद हुई थी। ये ख्याल बेहद तकलीफ था कि तहखाने में मौजूद जो स्कूल क्लास का सेट लगा हुआ था वहाँ यकीनन इनके साथ इंतहा का जुल्म हुआ था। न सिर्फ इन मनाजर को फिल्माया गया था बल्कि इसके बाद सबूत छुपाने के लिए इन्हें ज़िंदगी से भी महरूम कर दिया गया था। शौकत के बारे में शाहिद अफंदी ने बताया कि इसके एक कज़न ने शौकत से मामला सेट करवाया था। नोटू की चमक ने शौकत को ज़्यादा सोचने समझने का मौका ही नहीं दिया। वो उनकी मदद करने के लिए तैयार हो गया। जेनिफर के मोबाइल फ़ोन में इन लोगों की बनाई हुई कुछ वीडियोज़ भी थी जिन्हें देखना बेहद तकलीफ देने वाला था, मगर मैं खास मकसद के तहत इन्हें देखने पर मजबूर था। जल्द ही मुझे अपने मकसद में कामयाबी मिल गई। मेरे पूरे वजूद में सनसनी दौड़ गई। एक घर में माँ और इसकी कमसिन बेटी अकेले थे। 3 डाकू जिन्होंने अपने चेहरे पर शैतानी मास्क लगा रखे थे लूट मार के बाद इनकी माँ बेटी के बेदर पे थे। दोनों माँ बेटी के मुंह पर उन्होंने टेप चिपका रखी थी। कमसिन बच्ची में वाज़ेह तौर पर आसिफ जलाल की शबीह थी। मैंने जेनिफर से कहा मुझे ये तीनों दरिंदे हर कीमत पर मतलूब हैं। इनके बारे में तुम कुछ जानती हो या फिर काशिफ वगैरह का हलक चीर कर इनका निशान ढूंढवाना पड़ेगा। मेरे लहजे ने जेनिफर को डरा सा दिया। वो मेरे चेहरे की तरफ देखते हुए बोली मैं इस बारे में बहुत कुछ जानती हूँ। मेरा ख्याल है कि ये तीनों मुकामी मॉडल्स हैं और अब इस दुनिया में नहीं है। क्यों, क्या हुआ इन्हें? जेनिफर बोली मौली वगैरह ने बिल्कुल इब्तिदा में ऐसी वीडियोज़ के लिए मुकामी मॉडल ही मुंतखब किए थे। इन तीनों के डीएनए इन माँ बेटी के जिस्मों पर रह गए थे। ज्यादती और कत्ल के बाद दोनों की लाशों को जला दिया गया था, मगर लाशें मुकम्मल तौर पर जलने से बच गई थी, जिसके बाद इन तीनों मॉडल को गायब कर दिया गया था और अगली दफ़ा ज़्यादा अयारी के साथ सबूत मिटाने के लिए पानी का इस्तेमाल किया गया। मौली और अब्बासी के साथ तुमने 2 स्याह फार्म तो देखे ही होंगे, वही वीडियोज़ में काम करते हैं। मेरा दिमाग सनसनाने लगा। दिलदार फ़कीर अली और खुर्शीद इन दरिंदों के लिए काम कर रहे थे। इनके डीएनए सामने आ जाने के बाद इन्हें मंजिल से हटा दिया गया था। मैंने कहा तुम इतने वसूख से कैसे कह सकती हो कि वो तीनों मुकामी मॉडल्स अब इस दुनिया में नहीं। जेनिफर ने कंधे उचकाए। अंदाजा लगाना बेहद आसान है। इसके बाद वो तीनों गायब हैं। ये दरिंदे राजदारी के हवाले से बेहद हसास हैं। वो तीनों जिंदा रहते तो मुस्तकबिल का खतरा था। इनकी मौत इन दरिंदों के लिए ज़्यादा सूदमंद थी। जेनिफर से इख्तिलाफ की मेरे पास कोई वजह नहीं थी। मैंने कहा मेरी टीम भी इलाके में मौजूद है, तुम इन लोगों से मिल लो। ये दरिंदे जल्दी आहनी गिरफ्त में आने वाले हैं। चाहो तो हमारे साथ मिलकर काम करो या अपने तौर पर करते रहो, जो तुम्हारी मर्जी है करो। जेनिफर बोली तुम लोगों के साथ काम करके मुझे खुशी होगी। फिर इसकी आवाज़ में तासुफ दर आया। काश मैं दरिंदों को अपने सामने इलेक्ट्रिक चेयर पर बैठा देख सकूं। मैंने पूरे वसूख से कहा इलेक्ट्रिक चेयर पर तो नहीं, अलबत्ता इन्हें फांसी के फंदे पर झूलता हुआ जरूर देखोगे। जेनिफर एक लम्हे के लिए चुप हो गई, फिर नजरें झुकाए हुए बड़ी मुश्किल है। तुम्हारे निज़ाम इंसाफ के बारे में जो कुछ पढ़ा और सुना है इसके तनाजुर में ये बेहद मुश्किल नजर आता है। जेनिफर ने नादानिस्तगी में ये दूसरा ताज़ियाना था जो मेरे वजूद पर बरसाया था। इसने कोई तनज़ नहीं किया, सिर्फ एक तल सच्चाई से पर्दा खींचा था। ये सुनकर शायद अफंदी का सर भी झुक गया। मैंने मौजू बदलने की खातिर कहा तुमने यहाँ जो भी कैमरे नस्ब वगैरह किए हैं कर लो, बाकी यहाँ के मामलात मैं भी संभाल लूँगा। जेनिफर ने बड़े स्टाइल से कहा ओके। फिर वो बड़े माहिराना अंदाज में तहखाने में इस इमारत को बग करने में मसरूफ हो गई। 1 घंटे बाद वो रुखसत होने लगे तो मैंने तारिक और फायदा से इनका रब्ता करवा दिया। तहखाने को खोलने और बंद करने का मैकेनिज्म मैंने इनसे जान लिया था। तहखाने में आकर सबसे पहले मैंने नोटों वाला लिफाफा अपने पास महफूज किया। इसके बाद शौकत का जायजा लिया। कनपट्टी के साथ साथ इसका मुंह भी एक तरफ से सूज गया था। वो गहरी मगर हमवार सांसें ले रहा था। इसकी जान को कोई खतरा नहीं था। मैंने इसे कंधे पर लादा और तहखाने से बाहर निकला। फिर मुलाजमों वाले कमरे में लाकर आराम से इसे बिस्तर पर लिटा दिया। शीरा ठंडे फर्श पर पड़ा हुआ था। मैंने दूसरा लिहाफ लाकर किसी तरह इसके नीचे डाल दी। सुबह की अजानों के करीब शौकत लिहाफ में कसमसाया या फिर इसके कराहने की आवाज़ सुनाई। मैंने झटके से इसके ऊपर लिहाफ खींच लिया। वो डरी डरी आवाज़ निकालता हुआ उठ बैठा। चेहरे पर सूजन के सबब इसकी शक्ल बिगड़ गई थी। मुझे राइफल बदस्त देखकर इसकी आंखों में जमाने भर का खौफ सिमटाया था। इसने फौरन एक हाथ मजरूब कनपट्टी पर रख लिया। मैंने इसे कमरे से बाहर आने का इशारा किया। वो लड़खड़ाते कदमों के साथ बाहर आ गया। मैंने राइफल कंधे से लटकाई और नरम अंदाज में कहा कौन थे वो लोग? शौकत गिगियाया। पहले मुझे माफ़ कर दे यार, लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। तूने किसी को कुछ बताया तो नहीं? मैंने नफ़ी में सारी लाया, तुझे उस्ताद बोला था। बस रात मलक के नमक ने जोर मारा तो तुझसे जाती होगी। हाथ उठ गया अपने उस्ताद पर। शौकत का एतमाद तेजी से बहाल हुआ। ओए मट्टी पा यार, इसी बात पर जो हो गया सो हो गया। वो दोनों कहाँ हैं? मैंने इन्हें भगा दिया है। शौकत ने इत्मीनान का तवील सांस लिया। मुझे एक कहानी सुना दी जिसे मैंने फ़ौरन तस्लीम कर लिया कि हमारे दरमियान एक वादा हो गया था कि गुज़श्ता रात जैसे हमारी ज़िंदगी में आई ही नहीं। बस मैंने शौकत को ये तंबीह कर दी थी कि वो आइंदा किसी ऐसी हरकत से बाज रहे। हम मल्क के मुलाजिम थे।
اس کا نمک کھاتے تھے، اس لیے ہمیں ملک کے مفادات کو خاص اہمیت دینی چاہیے۔ شوکت نے بڑی بڑی قسمیں کھا کر یقین دلایا کہ وہ آئندہ ایسی حرکت نہیں کرے گا۔ اس نے کچن میں جا کر گرم کپڑے سے اپنی مضروب کن پٹی کی سنکائی کی۔ اس دوران میں نے شیدے کے جسم سے دونوں لحاف علیحدہ کر کے رائفل اس کے قریب رکھ دی۔ سردی کی شدت سے اس نے بھی قسمیں اکسانا شروع کر دیا تھا۔ کچن سے آ کر شوکت نے شیدے کو جھنجھوڑنا شروع کر دیا۔ اوئے یہ تو ڈیوٹی کا رہا ہے، مرن جو ہے سو کر تو نے ساری رات گزار دی ہے۔ شیدہ آنکھیں مسلتا ہوا اٹھ بیٹھا، اس کے قدموں میں لڑکھڑاہٹ تھی۔ میں نے کہا چل یار اندر جا کر سو جا، تھوڑی دیر میں یہاں بیٹھ جاتا ہوں۔ شیدہ کمرے کی طرف چلا گیا۔ نیند کے سبب اس نے شوکت کے بگڑے حلیے پر دھیان نہیں دیا۔ میں شوکت کی طرف سے پوری طرح چوکنا تھا۔ میں نے بظاہر خود کو بے پرواہ ظاہر کیا۔ اگر اس دوران شوکت رائفل پر جھپٹتا تو میں پوری طرح سے تیار تھا، مگر ایسی کوئی حرکت اس نے نہیں کی۔ اس کا مطلب تھا اس کے سارے کسبر نکل گئے تھے۔ ہاں اس کی نظریں غیر ارادی طور پر میرے وجود میں کچھ ڈھونڈنے لگ جاتی۔ میں جانتا تھا شاید یہ تلاش لفافے کی ہے جو شاید آفندی نے سے دیا تھا۔ اس کے بارے میں پوچھتے ہوئے اس کی زبان ساتھ نہیں دے رہی۔ ہم گیٹ کے پاس ہی کرسیاں ڈال کر بیٹھ گئے۔ میں نے کہا استاد جی یہ طے ہونے کا کیا چکر ہے، کس لیے بنایا گیا ہے یہ؟ پتہ نہیں یار، میں نے رات دیکھا ہے، مجھے تو ابھی تک یقین نہیں آ رہا۔ میں نے خیال آئے گی کوئی منشیات وغیرہ کی اسمگلنگ کا چکر تو نہیں ہے، ہم کہیں بے موت نہ مارے جائیں۔ شوکت کے چہرے پر ہراس نمایاں ہوا۔ کہتا تو ٹھیک ہے یار، پھنستا ہمیشہ غریب کا بیٹا ہے۔ میرے خیال میں ہمیں ایک روز تہ خانہ خود کھول کے دیکھنا چاہیے، وہاں کوئی گڑبڑ ہو تو لانچ بھیجتے ہیں ایسی نوکری پر، جیل جانے سے بہتر ہے۔ میں نے اس کی ہاں میں آ ملائی۔ میرا اندازہ تھا کہ وہ کسی گڑبڑ سے زیادہ تہ خانے میں اپنا گمشدہ لفافہ ڈھونڈنے کے چکر میں ہے۔ میں نے کہا دیکھ لیں گے، مگر اب ٹائم نہیں۔ شیدہ اٹھ گیا ہے اور رجب بھی اس وقت جاگ جائے گا، کل موقع دیکھ کر جائزہ لیں گے۔ شوکت کو بادل نہ ہنستا میری بات ماننا پڑی۔ ویسے بھی وہ لاشعوری طور پر میری برتری تسلیم کر چکا تھا۔ آخر کئی غوطے کھانے کے بعد دل کی بات زبان پر آ گئی۔ یار میرے پاس ایک خاکی رنگ کا لفافہ تھا، جب تو نے رائفل کا بٹ مارا وہ میرے پاس ہی تھا۔ تو نے تو نہیں دیکھا؟ اس کی آنکھیں مجھ پر جم گئی۔ میں نے تو اس رات نارمل لگتے ہوئے نفی میں ساری لایا، مجھے تو کہیں نظر نہیں آیا۔ شوکت کا انداز تفتیشی ہوا۔ ان دونوں میں سے کسی کو اٹھاتے دیکھا؟ میرا جواب پھر نفی تھا۔ ساتھ ہی میں نے عام سے انداز میں پوچھا کیا تھا اس لفافے میں؟ تیری برجائی کے لیے کچھ سامان لیا تھا، لگتا ہے تہ خانے میں ہی رہ گیا، کسی نے وہاں دیکھ لیا تو بڑی گڑبڑ ہو جائے گی۔ اس خبر پر میں نے تشویش کا اظہار کرنے کے بعد رائے دی، پھر ایسا کرتے ہیں میں شیدے وغیرہ کا دھیان رکھتا ہوں، تو آرام سے نیچے اتر کر دیکھا۔ اس تجویز نے شوکت کو خوش کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کے چہرے پر مایوسی اور جھنجھلاہٹ نظر آئی۔ میری طرف سے بھی اسے پوری تسلی نہیں ہوئی تھی، وہ کبھی کبھی مشکوک نظروں سے مجھے دیکھ لیتا تھا۔ دن 1 بجے کے قریب جب میں مچھلی کے تابوتوں میں خوراک پھینک رہا تھا، میرا فون وائبریٹ ہوا۔ میں نے فون نکالا، فائزہ کی کال تھی۔ ہمارے درمیان کال کے اوقات طے تھی اور کال کرنی بھی میں نے ہی تھی، یقیناً کوئی ایمرجنسی تھی۔ میں نے ہاتھ صاف کر کے کال ریسیو کی۔ فائزہ کی قدرے گھبراہٹ میں آواز سنائی دی، آسم تم فوراً وہاں سے نکلو، کیوں کیا ہوا ہے؟ میں چونکا۔ فائزہ نے تیزی سے کہا ملک وال والے سیٹ اپ پر جو جینیفر اور شاہد نے خفیہ کیمرے اور مائکرو فونز وغیرہ لگائے تھے وہ ٹریس ہو گئے۔ حادثاتی طور پر میز الٹنے سے مائکرو فون نظروں میں آ گیا۔ اوہ یہ تو بہت برا ہوا، میں نے تاثر سے کہا۔ فائزہ بولی آخری ریکارڈنگ جو موصول ہوئی ہے اس سے پتہ چل رہا ہے کہ ملک گل شیر پر وہ لوگ تشدد کر رہے تھے، یقیناً مشکوک ملازمین بھی زیر تعب آئے گے۔ طوفان کا رخ دیگر ٹھکانوں کی جانب ہو سکتا ہے، اس لیے تم فوراً وہاں سے نکلو۔ اس نے تیزی سے تفصیل بتائی۔ میں نے کہا تم فکر مند نہ ہو، میں نکل آتا ہوں، مگر یہ سب درندے آیات ہو گئے ہیں نا، ان لوگوں کو فوراً اٹھانے کا بندوبست کرو، طارق سے بات کرو۔ فائزہ بولی وہ اسی بارے میں گل حمید صاحب سے بات کر رہے ہیں، تم جلدی آ جاؤ، سب ہو جائے گا۔ اس کی فکر مندی نے مجھے نہال کر دیا۔ میں نے فون پر اسے چومتے ہوئے کہا میں آ رہا ہوں۔ فائزہ نے فون بند کر دیا۔ میں تصور میں اس کا چہرہ سرخ ہوتے دیکھ رہا تھا۔ شوکت خوراک کے تھیلے اٹھا کر لا رہا تھا، اس کے چہرے کی سوجن کم ہو گئی تھی۔ اس چوٹ کے بارے میں اس نے جب رجب اور شیدے کو بتایا کہ پاؤں پھسلنے کے سبب گر گیا تھا۔ میں نے شوکت کے قریب جا کر سرگوشی میں کہا استاد جی زندہ رہنا ہے تو فوراً کہیں بھاگ جاؤ۔ شوکت کے ہاتھ سے خوراک کا تھیلا گر گیا۔ کیا ہوا؟ میں نے جلدی سے کہا سوال جواب کا ٹائم نہیں، چند ہفتوں تک ادھر کا رخ بھی نہ کرنا۔ یہ کہہ کر میں نے فارم کے داخلی دروازے کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ میں باہر نکلنے لگا تو گارڈ رجب نے کہا کہاں جا رہے ہو بادشاہ؟ کام تو بھی سارا پڑا ہوا ہے، بس آدھے گھنٹے میں آیا، موبائل میں بیلنس ختم ہو گیا ہے، شام کو پھر دکانیں بند ہو جائے گی۔ تھوڑی دیر بعد میں اپنے ٹھکانے پر تھا۔ مجھے دیکھ کر فائزہ کے چہرے پر رونق آ گئی۔ جینیفر اور شاہد افندی بھی وہیں پر تھے، ان کے چہرے ستے ہوئے تھے، نہ جانے کتنی محنت ضائع ہو گئی تھی، بلکہ کم از کم شاہد افندی کا سامنے آ جانا یقینی تھا، اس لیے کام کرنے والے ملازمین کا سرا تھام کر وہ درندے اس تک آ ہی جاتے، اس لیے وہ خاصا پریشان لگ رہا۔ اس کی بھی شادی بھی نہیں ہوئی تھی، مگر سارا خاندان یہیں پر آباد تھا۔ طارق اسے حوصلہ دے رہا تھا، اس کے پہنچنے سے پہلے سارے درندے آہنی شکنجے میں ہوں گے۔ طارق مجھے لے کر ایک طرف گیا۔ گل حمید صاحب نے مقامی اسٹیشن کو ہدایت کر دی ہے، ایک سیف ہاؤس، 2 بڑی گاڑیاں اور 8 افراد ہماری مدد کے لیے بالکل تیار ہیں۔ اس کا انداز جوش سے بھرا ہوا تھا۔ اب کیا کرنا ہے؟ بس اٹھاتے ہیں ان درندوں کو، شکر شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ ایک خیال آنے پر میں نے پوچھا وہ لوگ ملک گل شیر پر تشدد بھی کر رہے ہیں؟ کاشف عباسی اور چودھری ریاست کے مطابق خاص بندی کی گفتگو سے جو اندازہ ہوا ہے اس کے مطابق ان درندوں نے 2 کمسن اور یتیم لڑکیاں ٹارگٹ کی تھی۔ دونوں جڑواں بہنیں تھیں، وہ بہنیں اچانک غائب ہو گئی تھیں۔ کاشف وغیرہ کو شک تھا کہ ان کے غائب ہونے میں ملک گل شیر کا ہاتھ ہے۔ اس دوران ایک میز اچانک الٹ گئی اور اس کے نیچے لگا مائکرو فون نظر میں آ گیا۔ عباسی بہت زیادہ بڑا کٹا، وہ جاسوسی وغیرہ کا شبہ بھی ملک پر کر رہا تھا۔ میں نے کچھ سوچتے ہوگا پھر تو وہ لوگ چوکنے بھی ہو گئے ہوں گے، ہاتھ ڈالنا اتنا آسان نہیں ہوگا۔
طارق نے بھی میری تائید کرتے ہوئے کہا اس کے علاوہ وہ غیر ملکی ہیں، ترقی یافتہ اور امیر ملک کے سفارت خانے اپنے شہریوں کے لیے بے حد حساس ہوتے ہیں، وہ ایک طوفان کھڑا کر دیں گے۔ میرے سینے میں آگ سے بھڑک اٹھی، بے شک ان کے شہری یہاں درندوں کو بھی مات دے۔ پھر میرے لہجے میں فیصلہ دار آیا، حکومت کے حصے میں بھی تھوڑی سی سردردی آنے دو، جو ہمارا منشور ہے ہم اسی کے مطابق چلیں۔ طارق نے میرے بازو میں ہاتھ ڈالا، میں کون سا پیچھے ہٹ رہا ہوں، ان درندوں کو عبرت کا نشان بنا دیں گے۔ اپنے سینے میں بھڑکتی ہوئی آگ مجھے اس کی آنکھوں میں نظر آئی تو خود پر اعتماد دگنا ہو گیا۔ میں نے کہا جوش میں ہوش نہیں ہونا چاہیے، تمہارے بڑے دماغ والی بہن کو بھی شریک کرتے ہیں، یہ جینیفر اور شاہد بھی قابل لوگ ہیں، مضبوط لائحہ عمل سے ان درندوں پر ہاتھ ڈالتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد ہم پانچوں سر جوڑ کر بیٹھے تھے، اعتماد کی فضا اچھی خاصی بڑھ گئی تھی۔ شاہد افندی نے بتایا کہ ملک گلشیر نے دل کے پھپھولے اپنے بچپن کے دوست رزاق افندی کے سامنے پھوڑے تھے۔ رزاق افندی نے حوصلہ اور ہمت دلانے پر اس نے ایک قدم آگے بڑھایا اور شاہد افندی کی تحقیقاتی و نشریاتی ایجنسی سے شاہد افندی کے توسط سے رابطہ قائم کیا۔ مذکورہ ایجنسی پہلے ہی سے اس مکروہ نیٹ ورک کے پیچھے تھی، انہیں آگے بڑھنے کا روشن راستہ مل گیا۔ ہم نے اپنے بارے میں انہیں گول مول انداز میں بتایا کہ ہمارا تعلق قانون نافذ کرنے والے ادارے سے ہے، مگر چونکہ مجرمان بے حد اثر اور طاقتور ملک کے شہری ہیں، اس لیے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ان پر کامیاب ہاتھ ڈالنا بے حد مشکل ہے، اس لیے ان پر ماورائے قانون و عدالت ہاتھ ڈالا جائے گا۔ یہ بات شاہد افندی کو سمجھ میں آ گئی، مگر جینیفر حیرت سے میرا منہ تکنے لگی، پھر بولی میں اپنی رپورٹ میں تمہارا ذکر کس طرح کر پاؤں گی؟ اس طرح تو تمہارے لیے بہت مشکل ہو جائے گی۔ فائزہ نے بڑے آرام سے کہا ہمارا ذکر حذف کر دینا، رپورٹ سے ہمیں نکالنا کون سا مشکل کام ہے۔ جینیفر چند لمحے سوچتی رہی، پھر بولی یہ بات کی بات ہے، فی الحال تو ان غیر انسانی جرثوموں کو گرفت میں لینے کا طے کرو۔ اس کے لہجے میں مکروہ درندوں کے لیے نفرت تھی۔ کچھ دیر کے بحث و مباحثے کے بعد پروگرام ترتیب پا گیا۔ آج رات اندھیرا ہوتے ہی ہمیں ان درندوں پر جا گرنا تھا جن کے نام فائنل ہوئے۔ ان میں سر فہرست کاشف عباسی مولوی اور ان کے دو سیاہ فام ماڈل تھے۔ چوہدری سلامت اور ان کے خاص آدمی جہاں داد کا نام بھی اس فہرست میں شامل تھا۔ ان لوگوں کی زبان کھلوا کر جو بھی نام سامنے آتا اسے گرفت میں لینے کا طے ہو گیا۔ وہ سب لوگ ملک وال میں چوہدری سلامت کے شکاری ڈیرے پر موجود تھے۔ ان کی لوکیشن کے حوالے سے ہم نے تھوڑا سا اور کام کیا تو پتہ چلا اب یہ لوگ ملک وال سے 30 کلومیٹر دور ایک غیر آباد علاقے رخ پور میں موجود تھے، یہاں بھی چوہدری سلامت کا ڈیرا تھا۔ ہمارا کام خاصا آسان ہونے جا رہا تھا۔ شاہد افندی نے بتایا کہ رخ پور کے شکاری ڈیرے پر بھی زیر زمین درندوں نے سیٹ اپ بنا رکھا تھا۔ شاہد اور جینیفر نے اس سیٹ اپ کو بھی بگ کیا ہوا تھا، مگر وہاں سے بھی اب تک کوئی سگنل نہیں آ رہا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ درندے پوری طرح سے چوکس اور ہوشیار ہو چکے تھے، انہیں بخوبی اندازہ ہو گیا تھا کہ کوئی ان کرا پر لگ چکا ہے۔